بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 145 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف انعم وصاحب القرآن قد التقم القرآن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا کہتے رہا کرو۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ حدیث نمبر 146 یہ مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کا منظر۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جس کے جتنے اعمال برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی قیامت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔